56 منٹ تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا، تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ہے ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً، تو اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی، گنجائش نہیں، آپ پر تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ تھے، روزہ رکھا، شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک۔ تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے، اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے، ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئیں، گاڑی میں الٹیاں ہو گئیں، تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں، صحرا میں، بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ، تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ۔ تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں، شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی، تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور صحیح ہو گئے، بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا، اللہ کا فضل اب تک صحیح ہے۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس روزے میں۔ اچھا، وہ تو ان کی حالت ایسی ہو گئی، میں بتا بھی نہیں رہے کہ مجھے میٹھا کھلاؤ، وہ تو ہمیں ہی خیال آیا کہ لگتا ہے ان کو شوگر ہے، ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی، بچ گئے الحمدللہ۔ اور جوان آدمی کو زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہے۔ گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو روزے کا حکم۔ گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دانیال امین کراچی سے۔ دانیال امین صاحب، کراچی میں تو گرد و غبار ہی حلق میں جاتا ہے، پکوڑے تو بعد میں جاتے ہیں، سارا دن روزے دار کے منہ میں گرد و غبار دھول مٹی ہی جاتی ہے۔ اگر گرد و غبار کے منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کراچی میں کسی کا بھی روزہ نہ ہوتا۔ تو ہاں، جان بوجھ کر گرد پیٹ میں نہ لے کے جائیں کہ مٹی میں جا جا کے اس کو سونگ رہے ہیں تاکہ گرد اندر جائے، اس عمل سے تو روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن نارملی چلتے پھرتے جو ہوائیں چلتی ہیں اور مٹیاں اڑ اڑ کے آپ کے ناک میں حلق میں جاتی ہیں تو اس کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ کو جاتے ہوئے محسوس بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ٹوٹتا، بس جان کرنا لے کے جائیں آپ۔ روزے میں بار بار کلی کرنا، روزے میں بار بار کلی کرنا تاکہ حلق گیلا رہے، کیا یہ صحیح ہے؟
ابو سلطان سعودی عرب سے حلق گیلا کرنے کے لیے تو غرارہ کرنا پڑتا ہے، وہ روزے میں جائز نہیں ہے، لیکن کلی کرنا جائز ہے، چاہے تاکہ جو ہے پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے، تو اس نیت سے آپ بار بار کلی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں کھانا بناتے ہوئے نمک چکھنا، کیا روزے کی حالت میں کھانا بناتے ہوئے نمک یا مرچ چکھ سکتے ہیں جبکہ فوری طور پر کلی کر لی جائے؟ ام طلحہ UK سے۔ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کھانے کے خراب ہونے کا، بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے کہ میاں صاحب کو غصہ آ جائے گا، ان کا میٹر گھوم جائے گا، بچے پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں گے، امی یہ کیا کر دیا آپ نے، حلوہ ایسا بنایا اس میں تو چینی نہیں ہے، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا آپ نے، یا نمک بہت کم ڈال دیا جاتا ہے تو بھی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کھانے میں نمک تیز پڑ جاتا ہے اور میاں صاحب بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کھا کے ان کی کھوپڑی اور ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، سارا افطاری کا ہی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ ایسا خطرہ اگر موجود ہو تو پھر خاتون نمک چکھ سکتی ہیں، تو کھانا پکاتے ہوئے تھوڑا سا منہ پہ زبان پہ رکھ کے فوراً تھوک دیں اور اچھی طرح کلی کر لیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ روزے میں شوگر ٹیسٹ کرنا، کیا روزے میں شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا کسی کو مجبوری کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ عیشا قریشی: جی ہاں، شوگر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور خون بھی دے سکتے ہیں، روزہ اسے نہیں ٹوٹتا، خون دے بھی سکتے ہیں، خون لے بھی سکتے ہیں۔ روزے میں ڈرپ لگوانا، اگر کوئی بیمار ہو جیسے ٹائیفائڈ، جس کا کورس یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح و شام ایک ڈرپ لگانی پڑتی ہے، تو کیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگائی جا سکتی ہے؟ یاسر: جی ہاں لگائی جا سکتی ہے۔ یاسر صاحب: روزے میں دوران غسل ناک میں کتنا پانی پہنچائیں؟ ایک عالم نے فرمایا کہ غسل واجب ہو تو روزے میں بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مسنون ہے۔ تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے نا، تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائے، وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے، بہت زیادہ زور نہ لگائیں، وہمی لوگ زور لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں، تو ہلکا سا بس کھینچ لیں، اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے، وہم نہ کریں اس میں۔ عصر کے بعد تحیت المسجد پڑھنا، ہم افطاری کے لیے روزانہ عصر کے بعد مسجد جاتے ہیں، تو کیا عصر کے بعد تحیت المسجد پڑھنے کی اجازت ہے؟ جویریہ خان جرمنی سے۔ بعض فقہا اس کی قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی نبی نے فرق نہیں کیا کہ مکروہ وقت ہو یا نہ ہو، لیکن امام ابو حنیفہ اور فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ مکروہ وقت میں چونکہ نمازیں پڑھنا منع ہے، یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو مکروہ وقت کے علاوہ مراد ہے اس سے، وہ تو آٹومیٹیکلی وہ تو ایک عام اصول نبی نے ضابطہ بیان کر دیا کہ مکروہ وقت میں نماز جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے مستثنی نہیں کیا۔ تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہیں، اردو اسپیکنگ زیادہ تر 99.9% فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ نماز نہ پڑھیں، ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہی طریقہ اسلام پر، شریعت پر چلنے کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ اختلافات کی بھینٹ چڑھیں گے اور بس میں ہی صحیح ہوں دوسرے غلط ہیں، تو پھر خواریت پھیلے گی، کیونکہ ہر فقیہ نے جو فتویٰ دیا ہے کسی نہ کسی دلیل کی بیس پہ دیا ہے، دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ کون کس دلیل کو ترجیح دے رہا ہے، دوسرے میں تعویل کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے عوام پر لازم ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے
اور دوسرے پر اعتراض اور طنز نہ کرے، نہ ایسا کرے کہ بات بات پہ ایک جس فقہ کو فالو کرنے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بھی بڑی بے برکتی ہوتی ہے، اس سے خواہشات نفس کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو آپ یہ کام نہ کریں، عصر کے بعد آپ تحیت المسجد نہ پڑھیں۔ الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم، الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے، اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہے، منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ منہ میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے، تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ادروائز تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم، دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ تو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں۔ ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو، 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا، کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے، تو مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے، اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں۔ یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم۔ تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے انہوں نے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضاء حاجت کے راستے سے، جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں، مسام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں،
تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے، کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے، آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں۔ ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ میاں نے تو نہیں کہا۔ کسی کو اے سی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا، وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا، نہانے سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے، یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا، ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے۔ لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کے ڈرپ لگوائے گا، ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو۔ روزے میں بد نظری کرنا، کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے۔ آپ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے۔ آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے۔ تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا، روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے، تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا، تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا۔ تو بد نظری کرنا، بے حیائی کرنا، روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا، یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ البتہ روزے کا رکن بہرحال ادا ہو جاتا ہے۔ رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا پھر، اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے، انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لہم فی القیام الا السحر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھے بھی گناہ نہیں چھوڑتے، تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ بہرحال روزہ بہرحال ہو جائے گا، رکن ادا ہو جائے گا، لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی۔ پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم، ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو، اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ محمد زید جدہ سے جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ نے پرفیوم لگایا، نیت آپ کی سونگھنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں، لیکن چلے گئے تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے، گرد و غبار پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگھ کے ناک میں لے کے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسا، ویسے بھی الکوہلک پرفیوم جو ہے نا، یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا، یہ خوب سمجھ لیں، یہ وقتی ایک وہ